السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کبوتر کس قدر باعث برکت پرندہ ہے اور میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کبوتر نے کون سا عمل کیا تھا اور اس نے اسلامک تاریخ کے اندر کون کون سے خدمات سر انجام دیے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبوتر پالنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا تھا، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبوتر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور کبوتر کو کس پیغمبر کی دعا ہے کہ آج تک لوگ اس سے محبت کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کبوتر نے کیا معاملہ کیا تھا، اور کبوتر کا شرعی حکم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کبوتر کے اندر کون کون سی خاصیت رکھی ہیں، اور اگر کوئی شخص کبوتر کو اپنی خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے کبوتر کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو سکے۔ میرے دوستو، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دردناک اور دکھ بھرا واقعہ ہے کہ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تب اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پھول کو شہید کر دیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر کے یزید ملعون کی فوج اپنے ساتھ کوفے لے گئی، اور کربلا کے شہیدوں کو بغیر کفن وہی میدان میں چھوڑ دیا گیا، تو شام کے وقت وہاں سے ایک سفید کبوتر گزر رہا تھا۔ چنانچہ جب اس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک تنہا پڑا ہوا ہے، تو وہ آسمان سے زمین پر نیچے اتر آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دیکھ کر وہ چیخنے اور رونے لگا، اور تمام پرندوں سے کہنے لگا کہ آج قیامت برپا ہو گئی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شام کو خون کی بارش بھی ہوئی تھی، اور اس دن آسمان بھی خون کے آنسو رویا تھا۔ بہرحال میرے دوستو، پھر کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں لت پت ہو کر مدینہ منورہ کی جانب اڑ گیا، اور وہاں پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ چنانچہ اہل مدینہ کبوتر کو اس طرح دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے، اور اہل مدینہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں، اور اسی وجہ سے کبوتروں کا گھر میں پالنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک گاؤں میں ایک استھام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن اچانک اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، یعنی کوڑ کی بیماری ہو گئی۔ تمام رشتہ دار اور تمام اس کے محلے والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ وہ یہودی اہل محلہ سے تنگ آ کر اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کر چلا گیا۔ چنانچہ وہ ہر روز باہر کام پر جاتا اور شام کو جنگل کے اندر اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا، لیکن ایک دن وہ اس قدر اپنے کام میں مشغول ہوا کہ اس کو شام کے وقت اپنی بیٹی کے پاس واپس آنے کا موقع نہیں ملا۔ ادھر بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے والد اس کے پاس نہیں آئے تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی، اور باہر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہیں اس درخت کے پاس ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور دردناک آواز سے چلانے لگا۔ چنانچہ وہ لڑکی اس پرندے کی دردناک آواز سن کر اس درخت کے پاس اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی، اور اپنے سر کو اٹھا کر اس کبوتر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حالانکہ وہ اندھی تھی، اپاہج تھی، اور اس کو کوڑ کی بیماری بھی تھی۔ اتنے میں اس کبوتر سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور اس کی دائیں آنکھ میں آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کی دائیں آنکھ روشن ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور قطرہ ٹپکا اور اس کی بائیں آنکھ میں آ کر گرا،
جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ اس پرندے کو دیکھنے لگی تو وہ پرندہ خون کے اندر لت پت تھا اور اس کے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ چنانچہ پھر بعد میں اس کبوتر سے چند اور قطرے ٹپکے اور اس لڑکی پر آ کر گرے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی، صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ پھر وہ اپنے باپ کی جانب چل پڑی۔ اتنے میں اس کا باپ بھی جنگل میں واپس آ رہا تھا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آیا اور اس سے بات چیت کرنے لگا، لیکن وہ اس لڑکی کو پہچان نہ سکا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اس جنگل میں کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں پر میری ایک لڑکی تھی، کیا اس کے بارے میں تم کو کچھ خبر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ چنانچہ یہودی نے حیران ہو کر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس طرح صحت یاب ہو گئی؟ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی جہاں پر وہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودی نے کبوتر کی طرف دیکھا کہ کبوتر دردناک آواز نکال رہا ہے اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس یہودی نے اس کبوتر کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں لت پت ہو کر آیا تھا، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون اس کی بیٹی پر گرا تو اس کی بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ وہ یہودی کہنے لگا، اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے اور آپ کے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے اندر یہ برکت نہ ہوتی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیٹی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو، کبوتر کا گھر میں پالنا باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی، بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، جب وہ بولا کرے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وحشت کی شکایت کی، بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پالو، کیونکہ ان سے انس بھی ہوگا، یعنی لگاؤ بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے اور یہ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے جگائیں گے۔ یا ایک مرغا پال لیں، کیونکہ اس سے بھی دل بہلے گا اور مرغ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کرے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرکینچ کبوتر اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ وہ جنات کے اثر سے تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ نے اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو تھوڑی سی ایسی محبت رکھیں گے جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور امام وہاب بن منبہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تیرا رب جسے چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے منتخب کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چوپایوں میں سے بکری اور پرندوں میں سے کبوتر کو اختیار کیا ہے۔ یہی وہ کبوتر ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت مشرکین مکہ سے حفاظت کی تھی، کہ جب ہجرت مدینہ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مکڑی نے غار ثور کے منہ پر جالا بنا دیا اور جنگلی کبوتر کا ایک جوڑا آیا اور غار کے منہ پر بیٹھ گیا اور انہوں نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ جب مشرکین مکہ نے غار کے منہ پر یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مشرکین مکہ سے حفاظت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کبوتر کے جوڑے پر یہ انعام کیا کہ آج تک بیت اللہ شریف کے اندر
تمام کبوتر اسی غارے کے جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اور ابن وہاب فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کبوتروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا تھا، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتا ہے، اہل بیت اطہار کو اپنا دوست رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں۔ کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے۔ اسی وجہ سے کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا پیار کبوتر پر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کے آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور یہ کبوتر ہی وہ خوش قسمت پرندہ ہے کہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان تھما تو کشتی سے اڑایا کہ دیکھ کر آ کہ کہاں پر زمین سوکھا ہے اور طوفان کی کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ جب یہ کبوتر واپس آیا تو اس کے پنجوں کے اندر نم مٹی لگے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب طوفان تھم چکا ہے اور زمین سوکھ چکی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے خوش ہو کر کبوتر کو دعا دی تھی۔ اسی وجہ سے آج تک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے۔ اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبوتر کے پر جھڑنے میں بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ تب جھڑتے ہیں جب شیطان بھاگتے ہیں۔ اور کبوتر کا شرعی حکم یہ ہے کہ کبوتر حلال ہے، چاہے وہ جنگلی ہو یا گھروں کے اندر پالتو کبوتر ہو، تمام کے تمام کبوتر حلال ہیں۔ اور کبوتر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی خصوصیات رکھی ہیں؟ چنانچہ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے جسم کے انگ کام نہ کرے یا لکوہ کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کا کبوتر کے قریب رہنا فائدہ مند ہے۔ نیز ایسے شخص کے لیے کبوتر کا خون اور گوشت بھی فائدہ مند ہے۔ کبوتر کا گرم خون آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنے سے آنکھوں میں پائے جانے والے زخموں اور دھندلے کو دور کرتا ہے۔ کبوتر کا خون نکسیر کو بند کرتا ہے۔ نیز کبوتر کے خون کو زیتون کے تیل میں ملا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ اور کبوتر کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں کبوتر کو دیکھنا امین، قاصد، سچے دوست اور باوفا محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی عربی النسل، بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہشمند نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے دی جائے گی۔ اور کبھی کبھی خواب میں کبوتر کا دیکھنا کھیل کود، مسرت اور دشمن پر جیت کی علامت ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس سے مراد پاک دامن، رازدار اور بچوں پر مہربان بیوی ہوتی ہے، اور کبھی اس سے مراد عورت یا ایسا کثیر النسل مرد مراد ہوتا ہے جو کہ اہل بیت پر مہربان ہو۔ الغرض دوستو، کبوتروں کو گھر میں رکھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جانداروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔